اٹھوں گا، میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا، اور خدا سے صرف جنت لے کے میرا جینا پہلے گا۔ غلام پنجتن ہوں، 5 حصے لے کے اٹھوں گا۔ الفاتحة إلى غوث الأعظم سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یتیم زرد رسول غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے لی خمسۃ فی بہا حر المبائل حاتمہ المصطفى والمرتضى والنهما والفاتمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق العالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہو گیا بیٹا، ہو گیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، خطیب جلسہ، غوث البرا کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر عقائد جہاں سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جذبہ خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. وقت کافی ہو چکا ہے اور سیر حاصل خطبات آپ نے سماعت فرما لیے. قلوب و اذہان بھی بحمدہ تعالیٰ میں محسوس کر رہا ہوں منور مجلہ ہو چکے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بے دینی گمراہی سے بچائے اور اہل سنت و جماعت پہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں خانقاہ اشرفیہ کے ان منتظمین کو کہ جنہوں نے خانقاہ میں اطفال کی تعلیم کا اہتمام کیا. اور آج میں مغرب کے بعد سے لے کر لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایک ایک بچے کو سنا. اور حافظ صاحب یقیناً لائق مبارکباد ہیں
جنہوں نے آپ کے بچوں پر بڑی محنت کی ہے۔ سوال جواب آسان نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بھٹک ضرور جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بھی بچہ ایسا نہیں کہ جو بھٹک گیا ہو، چپ ہو گیا ہو، غلط جواب دے دیا ہو، سب نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فروغ علم اہل سنت والجماعت میں عام فرما دے اور ہم سب کو علم دین سے آراستہ و پراستہ فرمائے۔ یہ غوث البرا کی بزم آپ نے جو سجائی ہے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید عالم دین، متبحر عالم دین تھے، اور آپ جانتے ہو کہ حصول علم کے لیے علامہ فہامہ ہو کر بھی ان حصول علم کے لیے ایسا نہیں تھا کہ وہ مکتب میں پڑھتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں جب میرے والد 14 سال میں فارغ ہو گئے تو اشرف الاولیاء 14 سال میں فراغت حاصل کر گئے، تو ذرا سوچو کہ غوث اعظم 18 سال تک اپنے ماں کے پاس تھے، کیا انہوں نے علم نہیں حاصل کیا؟ بے شک حاصل کیا، علامہ فہامہ ہو کر کے گئے تھے۔ اور بغداد کی سرزمین پر اگر صرف طالب علم ہوتے تو اتنا چرچا نہیں ہوتا۔ علم دین کے حصول کے لیے گئے تھے، علماء بھی آپ کا رش کرتے تھے، فضلہ بھی آپ کا رش کرتے تھے، تو اس کی کچھ شمائیں خانقاہ اشرفیہ میں آپ کے بچوں کے ذریعے دکھ رہی ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ذوق علم کو برقرار رکھے، بڑے بوڑھوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ تو وقت بہت ہو چکا ہوگا، کتنا میرے پاس گھڑی ہے کہ مزاد کتنا ہوا اسی حساب سے ڈھائی میں نے جس آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ میں بہت تمہید میں جانا نہیں چاہتا، بس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اسی میں اپنی بات کو ختم نہیں کروں گا۔ سنیں گے میں آپ لوگ؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا۔ صحیح بات، عشق میں آدمی دیوانہ تھوڑی ہوتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے نئی اصطلاح اس کا مطلب پاگل ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں آپ کے تبحر علمی کا چرچا عرب و عجم میں ہونے لگا، تو جو علماء، فضلاء، اولیاء بغداد تشریف لے جاتے تھے تو حضرت غوث پاک سے ضرور ملتے تھے، نسبت کی بنیاد پہ بھی اور اپنے علم میں اضافہ حاصل کرنے کی بنیاد پہ بھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ ضرور حاضری دیتے تھے، مگر ایک شخص آیا اور اس نے بغداد میں داخلہ تو لیا، مگر دریائے دجلہ کے کنارے آگے بیٹھ گیا اور اسی ریت پر عبادت ریاضت کرنے لگا۔ شہر سے کچھ لوگ گئے
صبح کے وقت جیسے تفریح کے لیے آپ نکلتے ہیں، شہر کے کچھ لوگ تفریح کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے گئے، تو وہاں جو جا کر دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو ریت پر عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ دھوپ بھی نکل آئی ہے لیکن یہ تسبیحات اذکار میں لگا ہوا ہے۔ بڑی دیر تک شہر کے اس آدمی نے دیکھا، عقیدت مند ہو گیا۔ اب جب عقیدت مند ہوا تو شہر میں جا کر اس نے چرچا کیا کہ آج میں نے ایک اللہ کے مکرم ولی کو دیکھا ہے جو نہ کسی سے کچھ لیتا ہے نہ کسی کو کچھ دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ تجسس ہوا لوگوں کو، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، اس نے بتایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے۔ ابھی تو اس نے اکیلا تو اس نے دیکھا تھا، اب اپنے احباب کے ساتھ تو چند لوگ آئے، انہوں نے بھی دیکھا تو اسی حال میں پایا، وہ بھی عقیدت مند ہو گئے۔ انہوں نے شہر میں جا کر اپنے احباب میں چرچا کرنا شروع کیا۔ دوسرے دن اور زیادہ بھیڑ بڑھی، تیسرے دن اور زیادہ بھیڑ بڑھی، حتیٰ کہ شہر کے اکثر لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جانے لگے، عقیدت مند بھی ہو گئے۔ لوگوں نے جہاں وہ عبادت کرتا تھا وہاں ٹینٹ بھی لگا دیا، کہ دھوپ میں رہتے ہیں حضرت تو ٹینٹ بھی لگا دیا، خیمے میں رہنے لگے۔ اور جب بھیڑ بڑھنے لگی تو کچھ لوگ اس کے محافظ بھی بن گئے اور لاٹھی لے کر کے دروازے پر، خیمے کے دروازے پر لاٹھی لے کر چوکدار بن کر کھڑے ہو گئے، کسی کو ملنے نہیں دیتے تھے۔ اس نے ایک وقت متعین کر لیا تھا، اسی متعینہ وقت میں وہ ملتا تھا۔ غرض کہ یہ شہرت بغداد میں ہوئی، حتیٰ کہ غوث پاک کو بھی یہ خبر لگ گئی۔ اب جو سرکار غوث پاک کو یہ خبر لگی تو آپ کو بہت تعجب ہوا کہ میرے شہر میں کوئی آیا اللہ کا ولی اور مجھ سے نہیں ملا ہے، کتنے کمالات والا ہے۔ حضرت کو تعجب تو ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ نہیں ملا تو مجھے ملنا چاہیے، کیونکہ وہ میرے شہر میں آیا اور میرا مہمان ہے۔ آپ کا اخلاق جو تھا وہ تو حضور کے اخلاق سے ملتا ہوا تھا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سوچا کہ وہ میرے وہاں نہیں آیا تو اب مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ میرے شہر میں آیا ہے، میرے شہر میں آیا ہے، میرا مہمان ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ اب جو سرکار غوث پاک نے اعلان کیا کہ مجھے اس اللہ کے مقرب بندے سے ملنا ہے، تو یہ خبر ایسی پھیلی کہ کیا خلیفہ، کیا مرید، کیا عقیدت مند، بادشاہ، وزراء، سپاہی، سب کے سب بغداد سے ایک میلے کی شکل میں، جتھے کی شکل میں سب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے۔ بڑا ہجوم لگ گیا دریائے دجلہ کے کنارے۔ اب جو وہاں ہجوم لگ گیا دریائے دجلہ کے کنارے، وہ تو وہاں کھڑے ہوئے تھے پہرے دار۔ لوگوں نے کہا حضرت تشریف لائے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا دیکھیے کوئی بھی آئے ہوں، حضرت اپنے معمول کے بڑے پختہ ہیں، ان کا یہ وقت ہے، اسی وقت میں ملاقات کریں گے، اگر اتنی دیر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ذرا سوچئے، بادشاہ بھی انتظار کر رہا ہے، وزراء بھی انتظار کر رہے ہیں، خود غوث اعظم بھی انتظار کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء فضلہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، ٹائم آئے تو ملے، ٹائم آئے تو ملے، ٹائم آئے تو ملے۔ لیکن جانتے ہوا کیا؟ وقت آیا آ کے گزر گیا، مگر وہ خیمے سے باہر نہ ہوا۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ بھئی دیکھیے بہت دیر ہو چکی ہے، وہ باہر نہیں نکلے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی امر لاحق ہو گیا ہو، یعنی وہ ذکر الہی میں مصروف ہو کر بے ہوش ہو گئے ہوں یا انتقال ہی کر گئے۔ تو لہذا ہمیں ان کی مزاج پرسی کرنی چاہیے۔
اتنا جو فرمایا نا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے یہ دو پہرے دار نے دھکا دیا کنارے کیا اور اندر داخل ہوئے سب. اب جو اندر داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ہے خیمے میں نہ آدمی ہے نہ آدمزاد, سناٹا پڑا ہوا ہے. اچانک ایک شخص نے شور لگایا کہ ارے پیچھے کا پردہ پھٹا ہوا ہے, چپل بے ترتیب پڑی ہوئی ہے, لگتا ہے ہیبت غوثیہ کے اثر سے وہ فرار ہو گیا. سرکار غوث اعظم تو بڑے خلیق و مہربان تھے, آپ کا اخلاق بڑا وسیع تھا. آپ نے اسے خاموش کیا, ایسا مت بولو, ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حاجت ہوئی جس کی بنیاد پہ چلا گیا ہو. ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. جس جگہ پر اللہ کا مقرب بندہ سجدہ کر لیتا ہے, عبادت کر لیتا ہے, صبح قیامت تک اللہ رب العزت وہاں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. معلوم کرو ان کے خدام سے کہ وہ سجدہ کہاں کرتے تھے, عبادت کہاں کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ حضرت کہاں عبادت کرتے تھے. نشان دکھا دیا, یہاں عبادت کرتے تھے. حضرت غوث پاک اس مقام پہ پہنچے تو ریت پر سجدے کا نشان تھا. آپ اگر ریت پہ سجدہ کرو تو نشان پڑے گا نہیں پڑے گا؟ 8 حصوں کا نشان تو پڑے گا ہی پڑے گا, ہے نا. ناک کا نشان پڑے گا, پیشانی کا نشان پڑے گا, یہ ہاتھ کا نشان پڑے گا, گھٹنے کا نشان پڑے گا, پیر کے کجیوں کا نشان پڑے گا نہیں پڑے گا, ہے نا. غوث پاک میں جو اس نشان کو دیکھا نا تو کہاں تو اتنا خلیق و مہربان تھے اور گئے تھے اس مقام پہ دعا کرنے کے لیے, لیکن جو سجدے کا نشان دیکھا تو غضبناک ہو کر آپ نے رخ پھیر لیا, چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, آنکھوں سے شعائیں نکلنے لگی, جلال کی کیفیت میں آ گئے. لوگ ڈر گئے, یا اللہ ہوا کیا. کچھ دیر کے بعد لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو یہاں دعا کرنے کے لیے آئے تھے, یہ اچانک آپ کو ہو کیا گیا, آپ نے رخ کیوں پھیر لیا. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جس کو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو وہ میری نظر میں اللہ کا ولی نہیں ہے. حضرات آپ نے تو دیکھا ہی نہیں, کیسے رہے ہیں آپ نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں, کیسے کہہ رہے ہیں. کہا میں نے اس کو نہیں دیکھا, سجدے کا نشان تو دیکھ رہا ہوں, سجدے کا نشان تو دیکھ رہا ہوں. تو نماز کی حالت میں ان انگلیوں کا کو اگر آپ پھیلا کے رکھو گے نماز تو ہو جائے گا, مگر ایک مستحب عمل چھوٹ جائے گا. قبلے کی طرف انگلیاں ہونا یہ مستحب ہے, ٹھیک ہے. ایسے سمٹی ہوئی ہونی چاہیے, ٹھیک ایسے ہونی چاہیے سمٹی ہوئی. آپ لوگ کیسے رکھتے ہو, پھیلا کے رکھتے ہو, کیسے رکھتے ہو, ایسے رکھتے ہو نا. ہاں یہ مستحب عمل ہے, یہ فرض اور واجب نہیں ہے, یہ مستحب عمل ہے. کسی کی انگلیاں اگر کھل گئی تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز خراب ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی, مگر ایک مستحب نماز میں چھوٹ جائے گا. ذرا خیال کرو کہ میرے غوث اعظم نماز کی اہمیت کو کیسا سمجھتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے سجدے کا نشان دیکھ رہا ہوں, اس کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہیں, وہ مستحب پر عمل نہیں کرتا, میری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جو مستحب بات پہ عمل نہیں کرتا. اس آیت کریمہ کی سچی تفسیر کا نام غوث اعظم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا, سمجھ گئے نا. میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی ہے, آپ کے تقوی کا بھی بڑا چرچا تھا, علم اور تقوی دونوں کا چرچا تھا. ایک بوڑھی عورت اس نے جو سنا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی عالم دین بھی ہیں اور قطب زمانہ بھی ہیں, غوث وقت بھی ہیں, تو لہذا اپنے بچے کو حضرت کی تربیت میں دے دینا چاہیے.
تاکہ یہ بھی ڈرنے کا حق حاصل کریں۔ تو بوڑھی عورت نے آگے عرضی لگائی، سرکار اسے قبول فرما لیجئے، اپنے در کا درویش بنا لیجئے۔ جو غوث کے در کا درویش ہوتا ہے وہی زمانے کا درویش ہوتا ہے۔ عزیزو کہ اپنے در کا درویش بنا لیجئے۔ سرکار غوث پاک نے اس کو شامل کر لیا، لیکن ایک زمانے کے بعد جب اس کی ماں لوٹ کر کے آئی تو بیٹا جو تھا، کیونکہ یہاں تو کھانا پینا بریانی جو نہیں مل گئی تھی، بریانی کے چکر میں تم لوگ رہتے ہو نا، خانقاہ میں عروس ہو جائے، جلسہ ہو جائے، پروگرام ہو، بریانی ملے گی۔ خانقاہ میں بریانی نہیں، صحیح سے پانی بھی نہیں ملتا ہے۔ خانقاہ وہ جگہ ہوتی ہے، اس زمانے کی خانقاہ میں بریانی نہ ہو جائے تو خفا ہو کے بھاگ آئے گا، کسی اٹھے جائے چاہے بڑے بھی جائے، کیا گئے تھے حضرت کے وہاں، صحیح سے کھانا بھی نہیں کھلایا ہے نا، صحیح سے سلایا بھی نہیں، بھاگ کے چلائے گا۔ لیکن نہیں، خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں نفس خوشی کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس بچے کی تربیت ہو رہی تھی، کھانا کم، اب جو کھانا کم اس کو ملنے لگا تو کمزور ہونے لگا، نحیف ہو گیا، لاغر ہو گیا، چہرے پہ زردی آ گئی۔ چند سالوں کے بعد جب اس کی ماں آئی تو ماں نے اپنے بچے کو جو دیکھا، اس حال میں تو مامتا اس کی جو ہے تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا ابھی قادری گواہ اس لیے دیا میں نے کہ میرا بچہ اس حال میں ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ جوش میں تھی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے غوث پاک کے پاس پہنچ گئی۔ اب جو غوث اعظم کے پاس پہنچی نا تو دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغی کھا رہے، مرغا۔ تم لوگ بھی خوب خریدے ہو نا، میں نے دیکھا وہ مرغے بکے ہیں، بڑا دام مرغا بیچنے والوں نے لگایا ہے۔ یہ آپ کی عقیدت ہے کہ آپ نے انمول مرغا خرید کر کے اور بارگاہ غوثیت میں اسے پیش کیا ہے نا۔ سنو کیا وہی بند کر دیں؟ بس اب آخری ہے، بس زیادہ نہیں ہو گیا، بہت تقریباً 37 سال تو ہو گیا مجھ کو سناتے ہوئے الحمدللہ۔ یہ غوثی مرغا کانفرنس جب سے قائم ہے الحمدللہ، فقیر بھی اس میں شریک ہے، تو تقریباً 35-37 سال مجھے بھی ہو گیا، 1-2 سال شاید چھوٹا ہوگا، اور ورنہ 37 سال سے تو میں خود ہی آ رہا ہے نا۔ اور دو دور میں اپنے والد کے ساتھ آتا تھا، آج میرے صاحبزادے بھی آ گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ غوث پاک کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے غوث پاک کے پاس پہنچی تو دیکھتی کیا ہے، غوث اعظم مرغیاں کھا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو 1-2 بوٹی پہ، اب وہاں پوری مرغی غوث پاک صاف کر رہے ہیں، اور ہڈیاں ایک طرف رکھ رہے ہیں، ہڈیاں ایک طرف رکھ رہے ہیں۔ جلال میں آ گئی بڑھیا، بڑھیا جلال میں آ گئی، کہا ہے عبد القادر آپ تو مرغا کھاتے ہیں اور میرے بچے کو لاغر کر دیا، ہاں سے جو کھلا کھلا کے۔ سرکار غوث پاک کو بھی جلال آ گیا، بڑھیا کو دیکھا اور اس کے بعد پھر ان ہڈیوں پر نظر ڈالی جو ایک طرف آپ نے رکھی تھی، ہڈیوں پر نظر ڈالی اور فرمایا تم بے اذنی، جیسے ہی فرمایا تم بے اذنی، فرمایا کہ اے مرغیوں کی ہڈیاں تم اپنی حالت اصلی کی طرف لوٹ آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ساری ہڈیاں جمع ہوئی اور پھر وہ ایک خوبصورت سا مرغ بن گیا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اے بوڑھی ماں پہلے اپنے بیٹے کو اس حال میں پہنچ تو لینے دے، جس حال میں میں ہوں اس حال میں پہنچ لینے دے۔ تو ابھی تو وہ ساگ سبزی پہ جی رہا ہے، ابھی تو وہ
साग सब्जियों पे जी रहा है, मेरी सोहबत में रह रहा है, इस हाल में रह तो लेने दे। मेरा आलम यह है कि मैं मुर्दे को जिला लेता हूँ, जब वो इस हाल में आ जाएगा तो मुर्दे खाने में कोई हर्ज नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का। हम बड़े खुशनसीब हैं कि बारगाह गौस-ए-अक़वाम में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वअर्ज़ा वो हैं जो मुर्दों को जिला दिया करते थे। ये सिफत आप में क्यों है? आपको मुत्तसिफ व सिफात मुस्तफ़वी है, मुत्तसिफ व सिफात मुस्तफ़विया है, लेकिन जो आपकी मशहूर करामत हुई कि आप मुर्दे को जिला दिया करते हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि बगदाद के इलाके में इराक में ईसाइयत बहुत फल फूल रही थी, बहुत फल फूल रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस सिफत से मुत्तसिफ फरमाया। और उलमा फरमाते हैं करामात गौसिया के ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं कि जितनी करामतें सरकार गौसे पाक से सादिर हुई, इतनी करामत किसी वली से सादिर नहीं हुई। वो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनकी बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात में हमें अमल करना चाहिए। और उनकी तालीमात का जो अहम गोशा था वो इस्तिग़फ़ार। क्या था? बड़े बड़े आसी फुलमासी आते थे, 70-70 हजार का मजमा लगता था, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता था जो महरूम होता था। बड़े बड़े गुनाह लेके आते थे, लोग आगे बैठते थे। लेकिन जब सरकार गौसे पाक इस्तिग़फ़ार कराते थे, तौबा कराते थे, तो ऐसी तौबा नसूहा उन्हें हासिल होती थी जो मर्तबे विलायत को हासिल कर देते थे। हमारा मामूल आप जानते हो कि हम अपने खिताब के आखिर में इस्तिग़फ़ार की दावत देते हैं। ये तालीमात गौसिया में से, ये तरबियत गौसिया में से सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामूलात में ये रहा कि आप अपनी महफिल के इख्तिताम पर इस्तिग़फ़ार की दावत देते थे। अब जो लोग उसमें शरीक हो जाते थे वो इंदल्लाह माजूर हो जाते थे, और उनके गुनाह ऐसे होते थे कि वो मग़फ़ूर हो जाते थे। अज़ीज़ान गिरामी, आज भी गौसे आज़म की महफिल लगी हुई है। निस्बतन हम सरकार गौसे पाक से नसबी तौर पर हमारा ताल्लुक़ है। हम ये चाहेंगे कि बारगाह गौसियत को हम ये समझें कि सरकार गौसे आज़म की ये महफिल है, और उसी महफिल में हम तुम भी मिलकर सच्चे दिल से तौबा कर लें और अल्लाह से डरने का हक हासिल कर लें। अल्लाह से डरो और डर कर बुराइयां छोड़ो, खताएं छोड़ो, जुर्म और गुनाह छोड़ो। आज के इस माहौल में अगर हम न डरे तो कब डरेंगे? एक तरफ तो जालिम और जाबिर हुक्मरान हमारे सर पे मुसल्लत हो रहा है, और दूसरी तरफ अनदेखा कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा, माइन्यूट कीड़ा, जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जिसने ना अमेरिका की ताकत काम आ रही है, न चाइना का जोर दिख रहा है, पूरी दुनिया में उससे तहलका मचा दिया। लोग उस कीड़े से डर रहे हैं। अजीजों, कीड़े से डर के क्या करोगे? कीड़ा मौत नहीं देता है, मौत अल्लाह देता है। आप सबसे कहना यही है कि जितना तुम कीड़े से डर गए हो, अगर अल्लाह से डर जाते तो आज तुम्हारा मुकाम न जाने क्या होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डर जाते ना तो तुम्हारी एक आह पर वो कीड़ा मर जाता, लेकिन आज वो फैलता चला जा रहा है, आज बढ़ता चला जा रहा है। तो लौटो अपने रब की तरफ और खुदा पैदा करो
اور عہد کرو اب طبیعت کی زندگی نہیں جئیں گے، شریعت کی زندگی جئیں گے۔ نمازوں کے پابند بنیے، گھروں میں بہن بیٹیوں کو بھی مصلی کی طرف آمادہ کیجیے اور ان کو کچھ موقع دیجیے کہ وہ تسبیحات کریں، غیبت نہ کریں، تسبیحات کریں، چغلی نہ کریں، تسبیحات کریں، اللہ کا کچھ ذکر کریں۔ تو جب ایسا ماحول بن جائے گا ہمارے گھروں کا، ہمارے کوچوں بازار کا، تو انشاءاللہ تعالی نہ ظالم و جابر حکمراں ہمارا کچھ بگاڑ پائے گا، نہ وہ وائرس کہ جو آج عذاب کی صورت میں دکھ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا، وہ ہمارے لیے مضر رسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آج یہ عہد کرو کہ آج سے ہم برائیاں نہیں کریں گے، خطائیں نہیں کریں گے اور شریعت کے دامن کو تھام کر جینا پسند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار عالم آپ کے دنیا بم میں زور لگا رہی ہے، لیکن اگر آپ تقوی کی دنیا میں چلے جاؤ گے تو اللہ تمہارے دم میں زور پیدا کر دے گا، تمہارے دم میں زور پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا سب سے کہنا ہے کہ آؤ ہم سب مل کر تھوڑی دیر مراقبہ کریں اور اپنے نفس سے محاسبہ کریں، جو کچھ خطائیں غلطیاں ہم نے کی ہیں اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ غفار و غفور ہے، رحمان و رحیم ہے، تواب الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب کے فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ یقین جانیے اس وقت ہم ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ اب اپنی تہذیب بدلیے، شریعت کے خالق میں ڈھل کر اپنے بچپن کی زندگی کو گزاریے، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے معمولاً مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حضور اشرف الاولیاء علیہ رضوان نے مخدوم اشرف مشن کو قائم فرمایا ہے۔ مدرسے تو بہت حضرت نے قائم کیے لیکن اطمینان قلب نہیں ہوا حضور کو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جہاں مدرسہ قائم کیا سرپرستی قبول کی، کوئی صدر بن گیا، کوئی سیکرٹری بن گیا، کوئی ممبر بن گیا، اس نے پرانے سسٹم پہ مدرسہ چلانا شروع کر دیا۔ اب بغیر اس کے ہونا نہیں ہے۔ رمضان شریف میں سفیر جائے، بقرعید میں سفیر جائے، ہے نا، اسی سے ہوگا۔ اب وہ سفیر بیچارہ جو جاتا ہے تو بہرحال اس کو بھی حق المحنت چاہیے، تو اب وہ حق المحنت بڑھتی چلی گئی، ابھی 50 اور 60% تک ہو گیا۔ پہلے 10%، 5% تھا، پھر 15% ہوا، پھر 20% ہوا، پھر 25% ہوا، پھر 30%، 40، 50، 60۔ تو اب 60% اگر حق المحنت میں چلا جائے تو آپ نے 100 روپیہ دیا تو وہ پہنچا کتنا؟ 40 روپیہ پہنچا۔ اب بتائیے جو کام 100 روپے میں ہونا تھا وہ 40 روپے میں ہو پائے گا؟ تو 3 ہی مہینے میں بیچارہ مدرسے کے ذمہ دار پریشان ہو جاتے تھے، بنیے کے معمودار۔ مدرسہ تو چلانا نہیں، عزت بچانے کے لیے۔ تو اگلے رمضان میں جو آیا تو جیسے ہی عید آئی معلوم ہوا بنیا پیچھے پڑ گیا، بھیا پیسہ لاؤ۔ تو جو بیچارے نے رمضان میں حاصل کیا تھا 40%، معلوم ہوا 20% تو قرضہ ادا کرنے میں نکل گیا، اور پھر 20%، تو پھر سیونگ تو کچھ بھی نہیں،
ہر سال اس میں زوال ہے، گھٹتا چلا جائے. حضرت نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. حضرت نے کہا بھائی اگر قوم اس چیز کو سمجھ لے کہ میری رقم جو میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں وہ صحیح جگہ پہ لگے، مصرف صحیح اس کا ہو، تو اس کے لیے کسی کمیشن ایجنٹ کی کیا ضرورت ہے. اگر ہر آدمی ادارے کی طرف متوجہ ہو جائے، جس ادارے کو جو پسند کرتا ہے اس ادارے میں وہ خود سے اگر پیسہ جمع کر دے تو پھر یہ 60% ادھر ادھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حضرت کی ایک سوچ تھی. ہم لوگ بھی سوچتے تھے کیسے ہوگا. بہت سے ذمہ دار لوگ یہی کہتے تھے ہنوز دلی دورست ہے، ابھی دلی بہت دور ہے، ہونا نہیں ہے. ایسا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے بہت قریب تھے اور ان کی عادت تھی سفارت کرنے کی، وہ ہم سے اب بہت دور ہو گئے، کیونکہ ان کو جو ہے ظاہری کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، وہ بہت دور ہو گئے ہم سے. تو ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کی وہ آواز جس پہ آپ نے لبیک کہا، اور 1-2 سال تو ہوا نہیں، تو 21 سال ہو رہا ہے نا. ڈبے کو جو میرا خیال ہے 17-18 سال تو ہو گیا ہوگا جب میں نے اس کو رائج کیا. تو 17-18 سال سے آپ مستقل اس عمل کو جاری کیے ہوئے ہو. نہایت مبارکباد آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن آپ کی اس رقم سے کتنے کام ہو گئے؟ 60% اگر اس میں سے نکل جاتا تو کام ہوتا. پنڈوا، پیرانہ پیر، کشورجا شریف، اجمیر شریف، اس کے علاوہ دارجلنگ، دیناجپور ہے نا، تمہارے وہاں بھی ہاوڑا میں بھی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون سی جگہ ہے؟ منشی ہاٹ. دیکھیے تو سب جگہ زمینیں تیار ہو رہی ہیں. ہر چیز ایسا نہیں کہ سپنا دیکھ لیا اور ہو گیا. زمین تیار ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس پہ عمارت بھی بنے گی اور مخدوم اشرف مشن حضور اشرف الاولیاء علیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق جگہ جگہ قائم ہوگا اور اس سے قوم و ملت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ابھی آپ لوگوں نے یہ لیا ہے نا، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے. آپ نے سال بھر جمع کیا اور پھر اسے آپ نے لیا ہے. میرا یقین یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اسے لے لیا یا لیں گے وہ پورے سال خسارے میں نہیں رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال خسارے میں نہیں رہیں گے، وہ فائدے ہی میں رہیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے بڑا احسان کیا. اسے اٹھا کے لے جانا ٹرین سے، اگر یہ لوگ لے کے جائیں راستے میں معلوم ہوا سپاہی نے پوچھ لیا یہ کیا ہے، اتنا سکہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں، تو بولو پریشانی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ 1000 زمینیں دینی پڑیں گی. تو آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس رقم کو آپ نے لے لیا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اب یہ رقم یہاں سے ڈائریکٹ بینک کے ذریعے چلی جائے گی، خالی ہاتھ پہنچ جائے گی. لیکن سکہ ہے تو بینک والا تو لے گا ہے نا. تو اب مجبور ہے ان کو اٹھا کے لے کے جانا پڑتا. خدا نہ خواستہ اگر کہیں گرفت ہو جائے گی تو کیا ہوگا. لیکن اگر آپ لوگ اس کو لے لیں گے تو اس سے آپ خسارے میں نہیں رہیں گے، آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، فائدے میں آپ رہیں گے. اور ایک بڑی نیکی آپ یہ کریں گے کہ ان کو بھی مشکل سے بچا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. میرا یہ پیغام باقڑہ والوں کو سنا دینا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ سال بھر خسارے سے خسارہ سمجھتے ہیں نہیں، کیا خسارہ بتا دیجیے. انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، خوش رہیں گے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. اور ایک بات میں بتا دیتا ہوں، حلال روزی میں نقصان کا ہونا بھی ضروری ہے. جو حلال روزی ہوتی ہے نا اس میں نقصان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو آپ صبر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا. تو کاروبار میں اگر تھوڑا ڈاؤن فال ہونا تو چلانا نہیں چاہیے. اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے. جب آ جائے دولت میں تو اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے.
تو صبر اور شکر یہ دو چیز ایسی ہے کہ اس کو ہر بندے مومن کو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے. اگر یہ دو چیز آپ اپنے ساتھ رکھو گے، صبر اور شکر، مشکل میں صبر کرو گے، آسانی میں شکر کرو گے، تو انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں ہوگے، کبھی محتاج نہ ہوگے. اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد فرماتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.